قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں اور جاہل جب ان سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے۔ طالب علموں کو، نوجوانوں کو جو چیزیں ہمارے زمانے میں سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ زندگی میں بحث کم سے کم کریں۔ کسی بد مذہب سے، دین کے کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنا ہو تو وہ بھی جو اس فن کا ماہر ہوگا وہ آدمی بات کرے گا، الجھاؤ نہیں پیدا کرے، بحث نہیں کرے۔ ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے عام لوگوں کی، وہ بحث اکثر الجھاؤ پیدا کرتی ہے، الجھے نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک بات لکھی ہے، تفریح طبع کے لیے بھی اچھی رہے گی اور سمجھنے کے لیے بھی اچھی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے اور گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا۔ حالانکہ بات گھوڑے کی ٹھیک تھی۔ کئی گھنٹے بحث کے بعد جب مقدمہ شیر کی عدالت میں پہنچا، شیر نے دونوں کی رائے سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جی تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے کہ بات بھی میری درست ہو اور سزا بھی۔ کہا فیصلہ بھی آپ نے بڑا عجیب کر دیا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی آپ مجھے دے رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے سزا اس بات کی نہیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ ہر ایک سے بحث کریں گے، الجھیں گے۔ جوان الجھتے بہت زیادہ ہیں، غصہ بہت ہے، انا بہت ہے۔ یاد رکھو ہمارے زمانے میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ غصے کی ہے۔ طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، قتل غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، نافرمانیاں غصے کی۔ نوجوان بچے اپنے استاد کو، اپنے ماں باپ کو غصے میں کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ پھر وہ باتیں ماں باپ کو ساری ساری رات سونے نہیں دیتی۔ پھر وہ باتیں اساتذہ کو بڑی تکلیف میں مبتلا کرتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا صحابہ سے پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کی حضور جو میدان میں لڑے اور اپنے سامنے والے کو بچھاڑ دے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جسے جب غصہ آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ ابھی سے اپنی تربیت کریں۔ اگر معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو، غصہ انا پرست لوگوں کو آتا ہے، غصہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر دین کے دشمنوں پہ آئے تو اپنی زندگی میں ٹھنڈا ہونا شروع سے اس کو اختیار کریں۔ جب بہت زیادہ آپ میں غصہ ہوگا، بہت زیادہ آپ عادی ہوں گے۔ وہ ہمارے ہاں بچوں سے پیار کیا جاتا ہے تو بچے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لاڈلے بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اماں میری ہر خواہش پوری کرتی ہے تو اب ہر شخص ہی ایسا بن جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی۔ ماں کا معاملہ اور ہے، باپ کا معاملہ اور ہے، لیکن اگر آپ اس لاڈ پیار کے اندر اپنے آپ کو غسیلہ کر لیں گے تو زندگی بھر آپ تکلیف میں رہیں گے، آپ کو بے شمار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حوصلہ، درگزر، معافی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کے ساتھ دنیا کو فتح کیا اس میں سب سے اہم رول درگزر کا ہے۔ اگر آپ معاف کرنا نہیں جانتے تو آپ تو اپنوں کے ساتھ بھی دشمنی رکھیں گے، اس لیے کہ کمزوریاں تو ہر بندے میں ہوتی ہیں، پھر تو آپ اپنوں سے بھی ہٹ جائیں گے۔ زندگی میں بہت زیادہ ظرف، بہت زیادہ حوصلہ پیدا کریں۔ ایک اسلام کے جو ہیرو گزرے ان میں ایک ہیرو کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود نہ رات کو 2 گھنٹے وقت نکال کے تو ٹوپیاں سیا کرتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، کھگے کی ٹوپیاں بنتی تھیں، کھجور کی چھال کی وہ سیتے تھے اور بیچ کے گزارا کرتے۔ 3 سپارے قرآن پاک کے روز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت 6 لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، اور ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد جب اسکول کالج کا ٹائم ہوتا ہے تو رستوں میں جگہ نہیں ملتی گزرنے کے لیے۔
اگر آپ کا مستقبل سب کو اٹھا دیتا ہے 7:30 بجے آپ کا مستقبل، تو کیا قبر اشر کے لیے آپ 1.5 گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتے؟ یعنی وہی ساری قوم جو 1.5 گھنٹہ پہلے دروازے بند کر کے مکفل سو رہی ہے، وہ ساری سڑکوں پہ راستہ ہی نہیں مل رہا۔ اتنا بڑا ظلم۔ مجھ سے ایک بچے نے، ایک دوست نے کہا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا دل کا تو معاملہ ہی نہیں، نام ہی لگے تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے۔ نماز کو دل لگی کا نام ہے، نہیں لگتا تو نہ لگے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ چلو یہ بتاؤ اسکول آنے کو دل کرتا ہے؟ اب تو ہنسنے لگے سارے۔ کالج جانے کو دل کرتا ہے؟ پیپر دینے کو دیتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو؟ سارا سال محنت کی، پیپر دینے کو دل ہی نہیں کر رہا، یہاں تعویذ لینے جاتے ہیں، دم کراؤں جی میرا دل نہیں کر رہا۔ عجیب فلسفہ ہے نا صاحب۔ ایک دوست نے مجھے کہا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا میں بابڈا کا ملازم ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میری تنخواہ آ گئی ہے بینک میں پر میرا لینے جانے کو دل نہیں کر رہا، کوئی دم کر دیں؟ کبھی نہیں آپ نے کہا، کوئی تعویذ دے دیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ تو بات ہے اہمیت کی، یہ تو اہمیت کی بات ہے۔ ایک دوست اسی طرح فرمانے لگے کہ پیر صاحب میرا دل نہیں لگتا نماز میں، صبح نہیں اٹھا جاتا۔ تو سعودی عرب میں وہ کام کرتے ہیں، تو ایک رات کو ملنے آئے، کہنے لگے صبح کی فلائٹ سے لوٹ رہا ہوں، کیا ٹائم ہے؟ کہنے لگا جی صبح 4 بجے کی ہے۔ میں نے کہا تیری تو رہ جائے گی، اس لیے کہ تیری تو سویرے آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو نے خود بتایا کہ فجر نہیں پڑتا۔ کہنے لگا جی میں نے 48,000 کی ٹکٹ خریدی ہے، میری آنکھ لگنی نہیں ساری رات۔ تو میں نے کہا صاحب اصل بات اہمیت کی ہے۔ اگر 48,000 کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ مس نہیں ہوگی، تو اگر پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، پھر نماز بھی مس ہے، تو زندگی میں رواداری پیدا کریں اور ساتھ ساتھ درگزر سے کام لیں۔ دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، درویش تھے۔ کچھ بادشاہوں کی لوگ عزت کرتے ہیں سیاست کے لیے، اور کچھ کی قدر کرتے ہیں دل سے، لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ رات کو گشت کے لیے نکلے، 2-3 گارڈ سپاہی آپ کے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، اور لکڑی کا جوتا اگر موٹے تازے آدمی نے پہنا ہو، جیسے آج کل یہ باٹا کے جوتے ہوتے ہیں بڑے سخت، کو میری طرح کا صحت مند آدمی پہنا ہو اور کسی کے پیر پہ پیر رکھ دے تو سامنے والا بیچارہ بڑا بے حال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے تھے، ایک بزرگ نا سوئے ہوئے تھے گلی میں زمین پہ چٹائی بچھا کے، آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ اس طرح کی جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے نا، ایمرجنسی کی، موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل ٹکرائے، تو سامنے والا جو پہلا لفظ کہتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ یہی ہوتا ہے نا جملہ، پہلا اندھے ہیں آپ، پہلا لفظ یہی ہوتا ہے۔ تو پیر پہ پیر آیا تو وہ بزرگ فٹافٹ بولے، کہنے لگے حل انتم الاعمی، کیا آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا؟ ان کو پتہ نہیں تھا میں بادشاہ کو کہہ رہا ہوں۔ ویسے یہ جملہ اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا تو ہم تو اس کو گالی سمجھیں گے، پھر ہم اسے کہیں گے تو مجھے جانتا ہی نہیں، انہیں ماں بدولت تو کہہ دیا، اتنی تیری جرت، یہ پتہ نہیں کہ کتنے بڑے کالج میں پڑھتا ہوں، کتنی میں موٹی فیس دیتا ہوں، پرسوں میرے ابا نے نئی موٹر سائیکل خرید کے دی اور مجھے ہی تو نے کہہ دیا کہ اندھا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب کہا نا کہ آپ اندھے ہیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو ساتھ والے تھے نا گارڈ، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے حضرت کچھ گستاخی کی، آپ اندھا کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا حضرت صاحب کہا ہے اس نے آپ کو اندھا؟ فرمانے لگے نہیں کہا اس نے مجھے اندھا، جناب کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے بات تم سے کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہ جناب آپ ہی سے کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے اس نے تو ایک سوال پوچھا ہے، اس نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ یہ تو سادی سی بات ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے، تو ہم نے کتنے جھگڑے بنا لیے، سادی باتوں پہ بھی جھگڑا، ہر بات پہ بحث ہے، الجھاؤ۔ جو لوگ انا کا بت بنا کے اسے پوجتے ہیں نا، وہ دنیا کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ جو عزتیں مانگتے پھرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ میری عزت کرو، لڑائی کرتے ہیں کہ تم مجھے عزت نہیں دیتے، بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے عزت دو، کبھی عزت نہیں مانگے۔ کام ایسا کرے زندگی میں کہ عزت کرنے کو دل کرے۔